السلام علیکم عزیز طلبہ. حصہ نثر آج لیکچر نمبر 7 حصہ نثر ہم پڑھیں گے. حصہ نثر شروع کرنے سے پہلے کچھ اس کے ہم امتحانی نقطہ نظر سے سوالات کو دیکھ لیتے ہیں. حصہ نثر میں پہلے عبارت کی تشریح ہے جو کہ 10 نمبر کی آتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں جن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے نثر کی تشریح کرنے سے پہلے، عبارت کی تشریح کرنے سے پہلے حوالہ متن لکھنا ضروری ہے، جس میں سبق کا عنوان، مصنف کا نام، ماخذ یعنی کس کتاب سے لیا گیا، اور صنف کہ صنف یہ افسانہ ہے، ناول ہے، خاکہ نگاری ہے، مضمون نویسی ہے، کون سی صنف ہے وہ ہمیں لکھنی ہے. حوالہ جو ہے اس میں حوالہ متن لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام نثر اسباق اچھی طرح کم از کم 2-3 بار پڑھے ہوئے ہوں تاکہ عبارت پہچان سکیں کہ کس سبق سے آئی ہے. سبق کا عنوان مکمل طور پر وہی ہو جو اصل کتاب میں ہے، اور اس کے علاوہ مصنف کا نام ادھورا نہ لکھیں، مصنف کا نام نصابی کتاب کے مطابق لکھیں. املا بہرحال صحیح ہونا چاہیے. اچھی اطار سے لکھنے والے طلبہ 2 چیزیں اضافی لکھ سکتے ہیں، نمبر 1 کتاب کا نام، دوسرا صنف. اس کے بعد جی اس میں تشریح جو ہے عبارت کی کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حصہ بہت اہم ہے جسے وضاحت کے ساتھ لکھنا چاہیے. اس حصے میں دی ہوئی عبارت کو آسان اور سہل الفاظ میں پیش کرنا ہے، اس کی خوب تشریح اور وضاحت کرنی ہے. کوئی جملہ اور فقرہ اگر اجمالی طور پر بیان ہوا ہے تو اس کی وضاحت کر دینی ہے. دوران تشریح ہم معنی اقوال، آیات، احادیث اور اشعار کی صورت میں 2-1 حوالے بھی درج کیے جا سکتے ہیں. اگر حوالہ اردو زبان کا نہ ہو تو حوالہ لکھنے کے بعد نیچے چھوٹی بریکٹ میں اس کا اردو ترجمہ لکھنا چاہیے. عبارت میں اگر کسی علمی یا تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو اس کی پوری وضاحت کریں. اور عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ جو اساتذہ دوران لیکچر اپنے طلباء کو اشعار، اقوال، آیات اور احادیث وغیرہ لکھواتے ہیں، طلباء اسے شوق سے لکھتے بھی ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ادبی ذوق بھی قدرے بہتر ہوتا ہے. تیاری بھی وہ اچھے طریقے سے اور سنجیدگی سے کرتے ہیں. اس کے علاوہ حصہ نثر میں دوسرا سوال ہے سبق کا خلاصہ، جو کہ 5 نمبر کا ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام خلاصہ لکھتے ہوئے اہم باتیں خلاصہ میں نہ آنے، سبق کا خلاصہ لکھتے ہوئے غیر اہم باتیں خلاصے میں نہ آنے پائیں اور اہم چھوٹ نہ جائیں. یعنی سبق کا خلاصہ 1/3 ہونا چاہیے. خلاصہ مسلسل لکھنا چاہیے، اس میں ضمنی سرخیاں نہ دیں. خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں. مصنف کے الفاظ، انداز اور مکالموں کو مکمل طور پر ویسے ہی نہ لکھ دیں کیونکہ سبق اب آپ بیان کر رہے ہیں. بیان کرنے کا انداز یعنی بیانیہ انداز اختیار کریں. سبق کو صرف کتاب میں بیان کیا گیا ہے سمجھ کر خلاصہ لکھیں اور خود اضافہ نہ کریں. اپنی طرف سے حوالہ جات، تاثرات، رائے یا تنقید کو شامل نہ کریں. خلاصہ میں تشریح کا انداز اختیار نہ کریں بلکہ تمام اہم باتوں کو مختصر بیان کریں. خلاصہ سبق میں اختصار اور جامعت کے ساتھ روانی اصل کا لطف بھی برقرار رہنا چاہیے. سبق کا خلاصہ پیراگراف بنا کر لکھیں. ایک عبارت 7 سے 10 سطور پر مشتمل ہونی چاہیے. عزیز طلبہ، اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا پہلا سبق جو ہے مرزا محمد سعید ہے، لیکن ان کے جو مصنف ہیں وہ شاہد احمد دہلوی ہیں، اور 1906 میں ان کی پیدائش ہے، 1967 میں ان کی وفات ہے. شاہد احمد دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے. 1925 میں انہوں نے FSc کالج لاہور سے FSc کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن شدید بیمار ہو گئے، چنانچہ طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا. بعد ازاں دہلی سے انگریزی ادبیات میں BA آنرز کیا، MA فارسی کا امتحان بھی پاس کیا. قیام پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے. تصنیف و تالیف کے ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا. پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں نمایاں خدمات انجام دی. رائٹرز گلڈ کا مطلب ہے کہ تمام مصنف جو ہے رائٹرز ہیں، جو لکھنے والے لکھاری، ان کی ایک انجمن. 1963 میں انہیں مجموعی ادبی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا. شاہد احمد دہلوی زبان اور بیان پر کامل عبور رکھتے تھے. ان کی زبان آسان اور عام فہم ہے. وہ موسیقار بھی تھے لیکن اردو ادب بھی ان کی پہچان ہے. ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی. گنجینہ گوہر، جس سے زیر نظر خاکہ لیا گیا ہے، بزم خوش نفسہ ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں. ان کے علاوہ ان کی تصانیف میں اجرا دیار، دلی کی بپتا اور دھان کے کھیت شامل ہیں. یہ تو تھا مصنف کا تعارف. اب ہم دیکھتے ہیں مرزا محمد سعید کی جو مرزا محمد سعید کے اوپر لکھا گیا یہ خاکہ نگاری شاہد احمد دہلوی نے کیا کہا. شاہد احمد دہلوی ہمیں بتا رہے ہیں کہ دلی کی تہذیب، خصوصاً متول طبقے کی معاشرت کیسی تھی. شاہد احمد دہلوی نے اپنی شستہ باہمرا زبان کی خوبیاں بخوبی اس میں روشناس کروائی ہیں. خاکہ نگاری جو ہے بہت ہی عمدہ طریقے سے لکھتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاکہ نگاری کس طرح سے لکھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ شاہد احمد دہلوی نے یہ بھی بتایا کہ اہل علم حلیم الطبع اور
دار ہوتے ہیں، یعنی مہذب اور نرم مزاج کے ہوتے ہیں۔ علمی مجالس اور اہل دانشور کے طور طریقے کیا ہیں، ہم اس خاکہ نگاری سے جان سکیں گے۔ نئے الفاظ اور تراکیب سے واقفیت بھی ہمیں ہوگی انشاءاللہ۔ خاکہ نگاری کی تعریف بھی ہم پڑھیں گے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ کا تعارف بھی۔ اب سبق شروع کرتے ہیں کہ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ خاموش زندگی خاموش موت، مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت۔ مرض الموت کا مطلب ایسا مرض جس سے موت واقع ہو جائے۔ اطلاع سے پہلے کہیں نہیں ملی۔ حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے اور ان کے سینکڑوں دوستوں قدردانوں کے سانح ارتحال یعنی موت کی خبر تک نہ ہوئی۔ ایسی خبر یعنی موت کی خبر تک نہ ہوئی۔ افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے، اس کی سناونی ہم تک نہ پہنچے، یعنی موت کی خبر۔ کتنے بے خبر ہیں وہ ہم لوگ، زندہ کو موقع شعار نہیں، طریقہ نہیں کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایک یعنی اچانک سے ہم سے چھین لیا گیا۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ بہت ہی اہم جملہ کہ ایک عالم جو ہے اس کی موت سے یعنی کہ ایک دنیا کی موت ہو جاتی ہے۔ بہت کم لوگ ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ مرزا صاحب کی رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی رہ کہ ہمیں ان کی یاد دلائے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ یعنی گہرا زخم بڑھتا چل جائے گا۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے، پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے، کام کرتے تھے ستائش کی تمنا یعنی کہ تعریف یعنی تعریف کی خواہش کرنا، صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر کام کرتے تھے۔ اپنی تسکین کے لیے کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبد القادر کا حوالہ نیچے عزیز طلبہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ معروف ادیب تھے، علامہ محمد اقبال کے گہرے دوست تھے کہ رسالے مقصد سے مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، مرزا صاحب پیسے کے لیے نہیں لکھتے تھے، پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے، انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیے، بڑی بڑی رقمیں پیش کی، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ جب اپنا پہلا ناول کی تعریف یہ ہے کہ ایک ایسی مسلسل کہانی جس میں معاشرے کے کئی پہلوؤں کو سامنے لایا جائے اور اس میں متعدد کردار جو ہیں وہ پیش کیے جائیں۔ پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا، یعنی کہ معاوضہ کے بغیر۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستے لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے اور نامہ بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو کیوں نہیں لکھیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصے ناول پبلشر کو مل جاتا تھا، پبلشر جو شائع کرتا ہے۔ چاچا مجھے اپنے ساتھ لے کے مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں نے تعارف کروایا، مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا یعنی کہ انہوں نے اندازہ لگا لیا۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی یعنی فوراً سے ناول لکھنے کی فرمائش کی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، بولے آپ میرے ناول کے 5000 دیں گے، 10000 دے دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر اپنے ناول لکھوں۔ 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سٹی گم ہو گئی، یعنی کہ بولنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ 2-4 منٹ پہلو بدل کے رخصت چاہی۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی معرکۃ الآراء کتاب، معرکۃ الآراء کا مطلب ہے بہت ہی اعلیٰ پائے کی شاندار کتاب، مذہب و باطنیت لکھ رہے تھے، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ مرزا صاحب دلی کے شرفا کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ تراہا، اس میں جو لفظ ہے تراہا، اس میں تراہا کا مطلب ہے ایک ایسا راستہ جن سے 3 راستے مزید نکلتے ہوں۔ ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، اسی کے نکڑ پر مرزا صاحب کا بائی مکان تھا۔ اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیز داری تھی، منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری یعنی رشتہ داری ہو گئی۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفا میں انگریزی تعلیم
کوچی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کی اس غلط نظر کی بہت کچھ اصلاح کر دی تھی۔ اس زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی، شہرت حاصل کی۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے، دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید مرزا نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے، جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخری دم تک قائم رہے۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906-07 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ پطرس اور تاج، یہ ان میں عزیز طلباء آپ کو نظر آ رہے ہیں جو اہم ہستیاں ہیں، ان کا تعارف۔ مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا، مطلب کہ علم حاصل کیا۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے، یعنی کم تر سمجھتے تھے۔ میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا ہے۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ واسرائے ہند کا بھی۔ پطرس کے سلسلے میں 2 دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و رواج میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں۔ 2 تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ یعنی معاہدہ واپس کرنے کا شروع کر دیے۔ یعنی کہ شدہ بات پطرس تک پہنچی، یعنی کہ آہستہ آہستہ، اور حاضر ہو کر دریافت کی۔ مرزا صاحب نے فرمایا تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی، یعنی ہلچل مچ گئی۔ پورے سٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ، یعنی کہ وہ ادارہ جو پروگرام نشر کرتا ہے، کہ اس نے اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ بات تو کھل ہی گئی تھی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منع کر لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودے کہتے ہیں ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر کو 2 فقرے نکال دیے تھے۔ ان فقروں کو نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خامہ ہو گیا، یعنی کہ بات بڑھ گئی۔ بھاگا، مرزا صاحب کی خدمت میں معافی مانگی، ہاتھ جوڑے، مرزا صاحب نہ مانے، بولا تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے، آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، بولے یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجئے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا، جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے۔ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پہ اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ ایسے مضمون کو کہتے ہیں جس میں تحقیق کی جاتی ہے۔ یہ مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھایا جاتا ہے، اس پر گفتگو ہوتی۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، اس سے مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کچھ فرمائے۔ مرزا صاحب بحث و مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، انہیں یہ بات تو نہیں یہ کہ مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو شوخی سوجی، شرارت سوجی، فیض کو اشارہ کیا۔ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے، بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا، غصے میں آ جانا۔ جی ہاں، میں جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلا آتا تھا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض پشیمانی سے، شرمندگی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود ساتھ بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ آنکھیں پھاڑنا ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے حیرانگی سے۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو، غصے کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا۔ خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا، دور ہو گیا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے، ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت درس و تدریس کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ پنشن لینے کے بعد ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا۔ پنشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے، یعنی خرچ کرتے تھے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی۔ کروفر یا ٹھاٹ باٹ، کروفر یعنی کہ اعلیٰ شان سے رہنا،
یا ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے. گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی. معدے کے مریض تھے, پیدل زیادہ چلتے تھے, صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے, رات کو جلدی سو جاتے تھے, کھیل تماشے سینما تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے. خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا. ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی. وہ ایک ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں, ایک ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں. اولاد سعادت مند, بیوی سلیقہ شعار, پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں, کھانا سادہ, لباس سادہ, رہن سہن سادہ, پھر احتیاج ہو تو کس بات کی. قلب مطمئنہ کا مطلب ہے دل کا سکون, کی دولت سے مالا مال تھے. ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے پروگرام دانش کدہ شروع کیا, جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے. سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدیہہ دیا کرتے تھے, یعنی فوری طور پر. میرے سوالات کا مطلب جو سوال پوچھنے کا انچارج ہے کی خدمت انجام دیتا تھا. میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں, یعنی کہ اس پروگرام کی رونق میں اضافہ ہو جائے. 4 چاند لگنا محاورہ ہے. چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے, یعنی مسکرا دیے. مقصد سنا آنے کا. آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی. میں نے قدری کر لی. اس میں قدری کا جو مطلب ہے, میں نے قدری کر لی, اس کا مطلب ہے کہ میں نے کوشش کر لی مگر مرزا صاحب ٹرسمس نہ ہوئے. یہ محاورہ ہے, یعنی کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑا اس بات سے. مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے, جو کہہ دیتے تھے اس سے نہ پھرتے. کیا میں پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا, اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے. مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے. کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے. جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی. مرزا صاحب بظاہر علیل یعنی بیمار نہیں معلوم ہوتے تھے. اکھڑا ڈیل, اجلا رنگ, کشادہ پیشانی, گھنی پھاؤں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں. اکھڑا ڈیل کے مطلب ہے نازک جسم. رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی, کترواں مونچھیں. ہنستے تو سامنے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے. داڑھی مونڈی ہوئی, دھان پان سے آدمی تھے. 37 میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44 سے 45 سال کی تھی. 62 میں جب وہ 76 سال کے تھے تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے. انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا. ہنس ہنس کے باتیں کرتے رہتے تھے. سنا ہے کہ دلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب ہی کا ہوتا تھا. مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا. انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا, مگر روب گانٹنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے, بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے. 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں راشا آ گیا. راشا ایک ایسی بیماری جس سے جسم کے کسی بھی حصے میں کپکپاہٹ شروع ہو جاتی ہے, کانپنا شروع ہو جاتا ہے جسم. اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی. خوش اخلاق خوش مزاج آدمی تھے مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے. آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا. موت برحق ہے, مرنا سب کو ہے مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے. مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل, ایسے شریف اور ایسے وزادار مہذب لوگ یعنی زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا. افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزویں رہتی ہیں, نیک تمنائیں رہتی ہیں. ایسی جامع العلوم ہستی, یعنی کہ ایسی ہستی جس کو بہت زیادہ علم معلوم ہو, سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے. اب کہاں لوگ اس طبیعت کے. یہ گنجینہ گوہر کتاب سے مضمون لیا گیا ہے خاکہ نگاری کے لیے. اس کی مشق اب دیکھ لیتے ہیں. اس میں سوالات, مختصر سوالات کے جوابات ہیں جو آپ کو اسکول کی طرف سے مہیا کیے گئے نوٹ سے یاد کرنے ہیں. اس کے علاوہ سوال نمبر 2 بھی اس میں آپ کے پاس, اور سوال نمبر 3 بھی. ان سوالات کے جواب اسکول کی طرف سے دیے گئے نوٹس میں موجود ہیں. متن کی روشنی میں سوال نمبر 4 دیکھ لیتے ہیں کہ جد و جواب پر نشان لگانا کہ سبق مرزا محمد سعید کس ادیب کی تحریر ہے, تو اس کا صحیح درست جواب ہے سیکنڈ, شاہد احمد دہلوی. مرزا محمد سعید کی رضداری کس شخصیت سے تھی, تو یہاں پر سر سید احمد خان. اور مرزا محمد سعید کے بقول انسان کس لیے کام کرتا ہے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ عزت اور وقار کے لیے. مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی سند لی, ایم اے انگریزی ادب میں. اس کے علاوہ محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی تھی, تو اس پر فیض احمد فیض نے تنقید کی تھی. اس کا دوسرا آپشن پروگرام دانش کدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے, 4.
پہلا آپشن اس کا جواب ہے. مرزا صاحب پینشن کا بڑا حصہ صرف کر دیتے تھے کتابوں پر. اس کا تھرڈ آپشن ہے. اس کے علاوہ یہاں پر درجل الفاظ اعراب ہیں. سوال نمبر 6 اعراب آپ کو ابھی ویڈیو میں شو ہوگا نیکسٹ لیکچر میں, وہ آپ کو کاپی پر کرنے ہیں. اور مرزا محمد سعید کا متن ذہن میں رکھ کر درست یا غلط پر نشان لگائیں گے کہ مرزا محمد سعید کی موت کی خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا تو درست ہے. مرزا صاحب پبلک پلیٹ فارم پر آنے سے گھبراتے نہیں تھے, غلط, وہ گھبراتے تھے. مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے, ٹھیک, درست ہے. مرزا صاحب جو کہہ دیتے سے کبھی نہ پھرتے, درست. مرزا محمد سعید دل کے مریض تھے, یہ غلط ہے, معدے کے مریض تھے. عزیز طلبہ, یہاں پر کچھ آپ کو گرامر قواعد کے انشاء پردازی کے کچھ صرف نحو نظر آ رہے ہیں. یہ جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کیا ہے؟ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جملہ اسمیہ خبر یا کی قسم ہے. اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں. ذیل کے جملوں کو پڑھیے. جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کی وضاحت سے پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو جملہ ہے اردو زبان میں, اردو مکمل جملہ جو ہوتا ہے اس کے کوئی بھی جملہ ہو اس کے 2 بڑے حصے ہوتے ہیں, ایک مسند اور ایک مسند الیہ. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ جو ہے وہ خبریہ کی قسم ہے. اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں. ذیل کے جملوں کو پھر دیکھنا ہے کہ علی بہادر ہے, سارہ لائق ہے, سہیب خوش ہے. ان جملوں میں علی, سارہ, سہیب کو مسند الیہ یعنی مبتدا کہتے ہیں, اور بہادر, لائق اور خوش مسند خبر ہیں, جبکہ فعل ہے جو ہے لفظ فعل ناقص ہے. جملہ اس میں مسند الیہ جو ہے اس میں کہتے ہیں جی اسم جس میں نام آئے, پہلا حصہ یعنی جس کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے اس کو مسند الیہ. جملے کا بڑا حصہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 2 بڑے حصے ہوتے ہیں جملے کے, تو مسند الیہ میں اسم ہوتے ہیں, جیسے علی, سارہ اور سہیب اسم ہیں تو یہ مسند الیہ ہیں. اور اس کے علاوہ ان سے متعلق جو بات کی جا رہی ہے, جو خبر دی جا رہی ہے, وہ مسند کہلائیں گے, جیسے بہادر, لائق, خوش. تو یہاں پر اور ہے لفظ جو ہے فعل ناقص کا ہے. تو جملہ اسمیہ میں 3 اجزاء کا ہونا بہت ضروری ہے. جملہ اسمیہ مل کر بنتا ہے مسند, مسند الیہ اور فعل ناقص کے ساتھ, یعنی خبر, مبتدا, خبر اور فعل ناقص کا ہونا بہت ضروری ہے, جس میں مبتدا کہتے ہیں مسند الیہ یعنی اسم کو, خبر جس کے مطلب جو بات کی جا رہی ہو اسم سے متعلق, اور فعل ناقص اس میں ہے. جملہ اسمیہ کی شرط بھی اسی طرح سے پوری ہوتی ہے. اس میں نمبر 2 ہے جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ بھی جملہ خبریہ کی قسم ہے. اس میں جملہ اس میں اور جملہ اسمیہ میں اتنا فرق ہے کہ جملہ فعلیہ میں فعل تام ہوتا ہے, فعل تام جس میں فعل کے ساتھ فاعل کا ہونا ضروری ہے. اور اس میں یہ کہ اب ذیل کے جملوں کو پڑھیں کہ حمید نے خط لکھا. اب یہاں بات ہے کہ حمید جو ہے ہمارے پاس اسم بھی ہے, مبتدا, اسم یا مبتدا کہہ لیں یا مسند الیہ کہہ لیں, اور نے خط لکھا, خط خبر آ گئی ہے ہمارے پاس کہ لکھ لیا. لیکن اس میں یہ دیکھیں جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں کہ جو ہمارے پاس مسند ہے وہ اس میں فعل ہوگا, یعنی کہ جو خبر ہے اس میں کوئی کام ہوگا تو وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا. اس میں ایک یہ فرق بھی ہے. حمید نے خط لکھا, حمید جو ہے وہ جملہ اسم مسند الیہ بھی ہے, مبتدا بھی ہے, اور خط لکھا ہے ہمارے پاس فعل آ گیا, خط لکھنے کا کام سر انجام دیا, تو یہ فعلیہ, جملہ فعلیہ کہلائے گا. فریحہ نے خیرات دی, شعیب نے کھانا کھایا. اس میں حمید, فریحہ اور شعیب جو ہیں وہ مسند الیہ یعنی مبتدا ہیں, اور اس کے بعد لکھا, دی یا کھایا فعل تام یا مسند ہے. یہ خبر دے رہے ہیں خط, خیرات اور کھانا مفعول بھی ہیں, یعنی کہ فاعل کے ساتھ ہمیں مفعول کی بھی ضرورت اس میں پڑ رہی ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کسی جملے میں کسی کے بارے میں جو کچھ کہا جائے تو وہ خبر ہوتی ہے اور اسے مسند کہتے ہیں. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ خبر کے بغیر درست نہیں ہوتے. خاکہ کی تعریف دیکھ لیتے ہیں. کسی شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کرنا کہ اس کا تعارف بھی ہو جائے مگر وہ اس کی سوانح نہ ہو, خاکہ کہلاتا ہے. خاکے میں شخص کے افکار اور کردار, خوبیوں خامیوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے. اردو میں مولوی عبدالحق, رشید احمد صدیقی, شاہد احمد دہلوی, محمد طفیل نے عمدہ خاکے لکھے. شاہد احمد دہلوی کا جو خاکہ ہے وہ بھی آپ نے پڑھا خاکہ نگاری میں مرزا محمد سعید کے نام سے. اب مرزا محمد سعید کے خلاصے کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مرزا محمد سعید جو ہے
اس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ شاہد احمد دہلوی اردو ادب کے مشہور ادیب تھے۔ اس سبق میں شاہد احمد دہلوی نے مرزا محمد سعید کا تعارف اور ان کے حالات زندگی تحریر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایک صبح کو اخبارات کے ذریعے مرزا محمد سعید دہلوی کی وفات کا پڑھ کر بڑا دکھ ہوا کہ ایک صاحب علم و کمال شخص ہم سے جدا ہو گیا، مگر ہمیں اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ ہم لوگ اپنے مشاہیر سے اس قدر غافل ہیں، حالانکہ زندہ قومیں ایسا رویہ اختیار نہیں کرتی، کیونکہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ ہمیں ایسے نایاب ہیروں کے متعلق ان کی اہمیت کا اندازہ ان کے مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ مرزا صاحب کسی شہرت یا پیسے کی غرض سے نہیں بلکہ اپنی ذاتی تسکین کے لیے لکھتے تھے۔ انہوں نے اپنا پہلا ناول یاسمین اور پھر خواب ہستی بھی لکھ کر یوں ہی اپنے ایک شاگرد کو چھپوانے کے لیے دے دیا تھا۔ مرزا محمد سعید کا تعارف یوں ہے کہ آپ دہلی کے معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگریزی کیا، علامہ اقبال سے پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ بعد میں 2 سال تک علی گڑھ کالج پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی ادب کے استاد مقرر ہوئے۔ آپ کے بے شمار شاگردوں میں سے پطرس بخاری، امتیاز علی تاج بھی ہیں۔ مرزا صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا، اس لیے ان کے کتب خانے میں ہر قسم کی کتاب موجود تھی۔ پینشن کا بہت سا حصہ کتب کو خریدنے پر صرف کرتے تھے۔ ان کی بقول اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سادہ تھی، معدے کے مریض ہونے کے بعد زیادہ تر پیدل ہی چلتے تھے۔ کھیل تماشے سینما سے لگاؤ نہ ہونے کی وجہ سے رات کو جلد سو جاتے تھے۔ گھریلو طور پر اطمینان کی زندگی بسر کی۔ مرزا صاحب نے مسلم لیگ میں شامل ہو کر تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ کراچی یونیورسٹی کے مشیر، رائٹرز گلڈ کے صدر رہے۔ مرزا صاحب دھان پان قسم کے آدمی تھے، سامنے کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے تھے، جوانی میں کوٹ پہنتے تھے، ساری زندگی شیروانی زیبتن کی پہنی، نہایت خوش مزاج اور خوش اخلاق تھے۔ خاصی لمبی عمر کے بعد وفات پائی۔ ایسے لوگ چونکہ روزانہ پیدا نہیں ہوتے اس لیے ان کی کمی تعدیر محسوس ہوتی رہے گی۔ عزیز طلباء، یہ تھا سبق کا خلاصہ۔ امید ہے کہ آپ سبق کا خلاصہ اور سوالات کے جوابات جو ہے وہ اسکول کی طرف سے دیے گئے نوٹ سے یاد کریں گے، سمجھیں گے، اور نمونے کے طور پر یہ آپ کو پڑھ کر سنا بھی دیا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔